تصویریں بولتی ہیں۔ ہر دور میں تصویر کی اہمیت رہی ہے۔ ویڈیو کا زمانہ آنے کے بعد بھی تصویر کی یہ اہمیت برقرار ہے، کیونکہ اخبارات اور سوشل میڈیا پر اب بھی تصاویر اسی طرح شائع ہوتی ہیں۔ سیاستدان کی جیل جاتے وقت تصویر، جیل سے باہر آتے وقت تصویر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا وزراء کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی تصاویر بنوائی جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں کہ ہم لیڈر کے کتنے قریب ہیں۔ کچھ دن قبل کراچی پولیس کے ایک فنکشن میں شہید ASI کی والدہ کو زمین پر بٹھا کر کھانا کھلاتے ہوئے ایک تصویر وائرل ہوئی۔ جب سوشل میڈیا پر لعنت ملامت شروع ہوئی تو IG سندھ کو خیال آ ہی گیا۔ فوری طور پر ایک لیڈی SP کو خاتون سے معذرت کے لیے بھجوایا۔ ساتھ میں یہ ہدایت بھی کی گئی کہ وہاں اپنی تصویر ضرور بنوانی ہے۔ ایک تصویر پھر لگی۔ تصویر میں لیڈی SP صاحبہ کے چہرے کے تاثرات اور شہید کی ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور عجیب سا لگا۔ شہید کی ماں کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی جو ایک ماں کو لیڈی SP کی حراست میں دیکھ کر ہوئی۔ پتہ نہیں یہ افسران خود کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ تمام لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، حقیر ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ ہر ایونٹ پر تصویر بنائی جاتی ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، ایک فوٹوگرافر صاحب کی تصویر ضرور بنا رہا ہوتا ہے۔ انعام دیتے ہوئے تصویر، عدل روم میں سزا دیتے ہوئے تصویر ایسے بنائی جاتی ہے جیسے صاحب کشمیر فتح کر کے آئے ہوں۔ پہلے کرپشن کرتے یا رشوت کی رقم وصول کرتے تصویریں نہیں بنتی تھیں، مگر اب تو اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں، جس کا عملی مظاہرہ ہم سینٹ کے الیکشن میں دیکھ چکے ہیں۔ 2013 میں بہاولپور کے ایک DPO جو اب DIG بن چکے ہیں کو بھی تصاویر بنوانے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ شخصیت کی وجہ سے صاحب موصوف کی تصویریں اتنی اچھی نہیں آتی تھیں، تو صاحب نے اپنی تصاویر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک مہنگا کیمرہ لیا، جس کی قیمت اس وقت 3 لاکھ تھی، اور یہ رقم غریب ملازمین کے ویلفیئر فنڈ سے ادا کی گئی۔ اس کیمرہ سے سرکاری فوٹوگرافر سارا دن صاحب کی تصاویریں بناتا تھا اور شام کو ان سے تصویریں سلیکٹ کروائی جاتی تھیں اور پھر فوٹو شاپ پر ایڈٹ کر کے ایک البم بنائی جاتی تھی جو جناب DPO صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ تصویریں صرف بیوروکریٹس اور افسران ہی نہیں بنواتے، بلکہ تمام سیاستدان، حکمران اور مخیر حضرات بھی بنواتے ہیں۔ غریبوں کو گھی کا ڈبہ دیتے ہوئے، 1 کلو چینی یا آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے بھی تصاویر بنوائی جاتی ہیں۔ امداد دیتے وقت ان کے چہروں پر عجیب سی فرونیت ہوتی ہے اور امداد لینے والے کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہ وہ جی سکتا ہے اور نہ وہ مر سکتا ہے۔ جس اذیت سے وہ گزر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ضرورت مند کی مدد اس طرح کی جائے کہ دینے والے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ پولیس میں سینئر افسران گاڑیوں کا استعمال بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ نئی اور اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، جبکہ پرانی اور کھٹارا گاڑیاں پہلے DSP صاحبان کو ملتی ہیں اور پھر تھانوں پر چلی جاتی ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ PSP افسران صرف نئی جیپ، ویگو ڈالا، پجیرو یا کار میں بیٹھنا پسند فرماتے ہیں، جبکہ تھانہ کے لیے اور DSP صاحبان کے لیے عام پولیس ڈالا ہوتا ہے۔ RPO کے استعمال میں 7-8 جبکہ DPO کے پاس 5-6 سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں، جن میں ان کی فیملی کے لیے 2 گاڑیاں اور باقی گاڑیاں صاحب موصوف کے لیے ہوتی ہیں۔ صاحب صبح دفتر کے لیے جیپ، شام اور لمبے سفر کے لیے آرام دہ ویگو ڈالا یا کار رکھتے ہیں۔ اکثر افسران کی فیملیز لاہور رہتی ہوں تو یہ گاڑیاں وہاں بھجوا دی جاتی ہیں۔ کچھ افسران تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی سرکاری گاڑیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ PSP کلاس کو بطور ASP جو جیپ یا ویگو ڈالا دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور پرانے ہونے کی صورت میں یہ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان تمام گاڑیوں کے تیل کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور اس طرح لاکھوں روپے کا سرکاری تیل ان کے ذاتی کاموں اور ٹورز پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کا نہ تو کوئی آڈٹ، نہ کوئی پوچھ گچھ، جبکہ DSP کے پاس
پرانی جیپیں اور ڈالیں جن کو صرف 300 لیٹر ماہانہ ملتا ہے اور وہ دے کر بھی احسان کیا جاتا ہے۔ الیکشن 2013 میں ایک اے ایس پی صاحب رحیم یار خان سے ٹرانسفر ہو کر بھاولپور آئے تو میرے ایک بیچ میٹ ایس پی انویسٹیگیشن لگے ہوئے تھے، کیونکہ اے ایس پی صاحب سٹی کی جیپ پرانی تھی تو ایس پی انویسٹیگیشن جو کہ رینکر تھے کہ نئی جیپ اے ایس پی کو دے دی گئی اور وہ ایس پی اپنی کار پر ڈیوٹی کرتے رہے اور شرمندگی میں پھر ٹرانسفر کروا گئے۔ پتہ نہیں یہ افسران یوم حساب پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا ان کا کوئی حساب بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ انویسٹیگیشن فنڈز، پولیس ویلفیئر فنڈز، بلڈنگ فنڈ، سورس فنڈ، پولیس کی گاڑیوں کا ڈیزل، پیٹرول، موبلائل، ریپیئر فنڈ، سب ان کی کرپشن کی نظر ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بذات خود پولیس کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ سب فیصلے یہ خود کرتے ہیں، یونیفارم تبدیل کرنی ہو یا کچھ اور، ہر وہ کام کریں گے جن میں ان کی کلاس کا فائدہ ہو۔ کبھی بھی فیصلے کرتے ہوئے اپنے محتاطان کے آرام اور سہولت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جب تک ان پی ایس پی کی نیت نہیں بدلے گی، کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ میں نے اپنی سروس کے دوران دیکھا کہ پالیسی صرف ڈی پی او کی ہوتی ہے۔ اگر ڈی پی او ایماندار ہو تو کرپٹ محتاط بھی رشوت لیتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا، اور اگر ڈی پی او کرپٹ ہو تو سب خوشحال ہوتے ہیں۔ میں محتاط عملے کو اچھا نہیں کہہ رہا، پر جب ان کو پتہ ہو کہ افسر کرپٹ ہے اور سفارش بھی مانتا ہے تو پھر سب کے مزے ہی مزے۔ ہمیشہ ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، وہ کسی عہدے کا افسر ہو، پی ایس پی ہو یا رینکر ہو۔ جب بڑی مچھلیاں اپنے تعلق، سفارش اور رشتہ داریوں سے بچ جائیں اور رینکر محتاط اور افسران رگڑے جائیں تو پھر کبھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آر پی اور ڈی پی او بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں جتنا ایس ایچ او اور ڈی ایس پی۔